بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، جیسے آسمان بھی شانزے کے دکھ پر ماتم کر رہا ہو۔ اسٹور روم کی کھڑکی سے پانی کی بوندیں ٹپک ٹپک کر زمین پر گر رہی تھیں اور اندر خاموشی ایسی کہ دل دہل جائے۔ ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی وہ لڑکی جس کی عمر بمشکل 16 برس ہوگی، اپنے نازک بازوؤں میں گھٹنوں کو چھپائے کپ کپا رہی تھی۔ اس کے کپڑے گندے اور بھیگے ہوئے تھے، بال چہرے سے چپکے ہوئے اور آنکھیں سرخ، خالی۔ اسٹور روم ایک پنجرے جیسا تھا جس میں روشنی صرف ٹوٹی کھڑکی سے آتی تھی اور ہوا بھی بند۔ باہر کھیتوں سے واپس آتی بیل گاڑیوں کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی، لیکن اس کمرے میں وقت جیسے رک چکا تھا۔ شانزے کے بدن پر نیل تھے، ہاتھوں پر خراشیں اور دل پر وہ زخم جو الفاظ سے نہیں بتائے جا سکتے۔ وہ لڑکی جسے کبھی اس کی ماں نے چاند سی شہزادی کہا تھا، آج اپنے وجود سے نفرت کرتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر زخم تھے، دل پر ایک نہ ختم ہونے والی تھکن۔ کل رات جو کچھ ہوا وہ اس کی روح پر ایک مستقل دھبا چھوڑ چکا تھا۔ حویلی کے مالک زمیندار اکبر علی نے اسے خریدنے سے پہلے صرف ایک بات پوچھی تھی، عمر کیا ہے لڑکی کی؟ ماموں نے جواب دیا تھا، ابھی 16 کی بھی نہیں ہوئی، بس آپ کی مرضی ہے، مال خالص ہے۔ پھر ایک بھاؤ طے ہوا اور شانزے کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر بیل گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ ماموں نے پیسے لیے، سر جھکایا اور چپ چاپ واپس پلٹ گیا، جیسے وہ کوئی ذمہ داری اتار چکا ہو۔ زمیندار کے کمرے کی روشنی شانزے کو آج بھی یاد تھی۔ وہ دیواروں پر لٹکی شکاری بندوقیں، جانوروں کی کھالیں اور گھنے کمرے میں جلتی لوبان کی بو، جیسے کسی درندے کا عارضی شکارگاہ ہو۔ پہلی رات وہ بالکل خاموش تھی، نہ چیخی نہ روئی، جیسے صدمے نے آواز چھین لی ہو۔ اکبر علی نے اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا اور اپنی درندگی ثابت کی۔ وہ ساری رات شانزے پر قہر بن کر ٹوٹتا رہا اور صبح ہوتے ہی اسے کپڑے بدلوا کر اسٹور روم میں بند کروا دیا گیا۔ شانزے کو یہ تک نہ معلوم تھا کہ وقت کیا ہو رہا ہے۔ دن رات سب ایک جیسے لگنے لگے تھے، صرف جسم کا درد اور دل کا بوجھ اسے ہر لمحے زندہ ہونے کا یقین دلاتا تھا۔ جب کبھی کھڑکی سے ہلکی روشنی اندر آتی وہ چھپنے لگتی، گویا روشنی بھی اس کے زخموں پر ہنستی ہو۔ اماں زلیخا وہ واحد چہرہ تھی جس میں انسانیت کی جھلک تھی۔ وہ پچھلے 15 سال سے حویلی میں کام کر رہی تھی، اکبر علی کے مظالم سے واقف تھی، مگر زبان بند رکھنا سیکھ چکی تھی۔ لیکن شانزے کو دیکھ کر کچھ ٹوٹنے لگا تھا۔ روزانہ وہ روٹی، دودھ اور پرانے کپڑے لاتی، دروازے پر چپ چاپ رکھ دیتی۔ ایک دن دروازہ کھولتے ہی اسے شانزے مدھم بے ہوش ملی۔ اماں نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، اس کی کلائی پکڑی، نبض مدھم تھی۔ جلدی سے اسے جگانے کی کوشش کی، مگر شانزے کے لبوں سے صرف ایک لفظ نکلا، امی، اور پھر خاموشی۔ اماں زلیخا نے پہلی بار اس دن دل سے بد دعا دی، خدا کرے اکبر علی کو کسی دن ایسا درد ملے جو شانزے کے ستم کے برابر ہو۔ اماں جانتی تھی کہ اگر اس لڑکی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو حویلی میں طوفان آ جائے گا۔ اکبر علی کو اپنے رازوں پر پردہ رکھنا آتا تھا اور اماں کو بھی معلوم تھا کہ وہ انسان نہیں، درندہ ہے۔ لیکن شانزے کی حالت ہر روز بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا، ہونٹ نیلے اور آنکھوں کے نیچے سیاہ گڑھے۔ ایک رات اماں زلیخا تھوڑا سا دودھ اور شہد لے کر آئی۔ شانزے نے نظریں اٹھائیں تو پہلی بار اس کے چہرے پر آنسو نظر آئے۔ بیٹی، یوں چپ نہ رہ، کچھ بول، تیرے پیٹ میں کچھ ہے کیا؟ سوال تھا مگر اس میں ماں کی تڑپ چھپی تھی۔ شانزے ساکت رہ گئی، کچھ نہ بولی، صرف نظر جھکائی اور آہستہ سے پیٹ پر ہاتھ رکھا جیسے وہاں کوئی راز چھپا ہو۔ اماں زلیخا کا دل دہل گیا۔ او میرے اللہ، یہ تو وہ بولتے بولتے رک گئی۔ شانزے کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، لیکن زبان جیسے منجمد ہو چکی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں جیسے کچھ سننا ہی نہ چاہتی ہو۔ اس کے جسم کی کپ کپاہٹ اور پیٹ پر رکھا ہاتھ اماں کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ تو بول کیوں نہیں رہی؟ اماں زلیخا نے ہاتھ پکڑا، تو اکیلی نہیں ہے۔ شانزے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خاموشی میں بھی وہ چیخ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وقت واپس چلا جائے، وہ ماموں کے ساتھ نہ جائے، ماں کی گود میں واپس چھپ جائے، مگر وقت کبھی رحم نہیں کرتا۔ زمیندار کی چاپ حویلی کے باہر سنائی دی۔ اماں زلیخا فوراً کھڑی ہو گئی۔ میں پھر آتی ہوں، کچھ کھا لینا بیٹی، کمزوری ہو رہی ہے تجھے۔ دروازہ بند ہوا اور شانزے پھر اکیلی رہ گئی۔ باہر آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ وہ بوندیں جو کبھی شانزے کو سہانی لگتی تھیں اب اسے نوکیلی چھریوں کی طرح محسوس ہوتی تھیں۔
بارش، اسٹور روم، ظلم اور سناٹا شانزے کی نئی زندگی کے ساتھی بن چکے تھے، اور وہ رات جو گزری صرف جسم پر نہیں اس کی روح پر نقش ہو گئی تھی۔ حویلی کی روشنیوں کے نیچے چھپی خاموشیاں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ شانزے کو اسٹور روم میں قید ہوئے کئی دن گزر چکے تھے، اور ہر دن اس کے وجود پر نیا بوجھ ڈال دیتا۔ اماں زلیخا روز دروازے پر کچھ نہ کچھ رکھ جاتی، کھانے کے لیے کچھ، یا گرم کپڑے، یا کبھی صرف ایک دعائیا پھونک۔ مگر آج اماں کی آنکھوں میں الجھن تھی اور ماتھے پر شکنے۔ دروازے کے پیچھے کڑی شانزے کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے جب اماں کی آواز کانوں میں پڑی، دھیمی اور جھجکتی ہوئی۔ بتا شانزے، تو ماں بننے والی ہے کیا؟ شانزے کی سانس رک گئی، اس کے لب ہلنے لگے مگر آواز نہ نکلی۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا، دل جیسے سینے سے باہر چھلانگ لگانے کو ہو۔ وہ کچھ نہیں بولی، صرف فرش پر بیٹھ گئی۔ اماں خاموش کھڑی رہی، دروازے کے باہر، اور آہستہ سے بولی، میں جانتی ہوں بیٹی، کچھ چھپ نہیں رہا مجھ سے۔ شانزے کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے صرف بدن کی تھکن، معدے کی عجیب کیفیت اور کچھ وقت سے متلی سی لگتی تھی، مگر اماں کا یہ کہنا جیسے مہر لگا گیا۔ بدن میں لرزہ دوڑ گیا۔ وہ عمر جس میں گڑیوں سے کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، وہ اب ایک ایسے بوجھ کے نیچے دب گئی تھی جس کی اسے خبر تک نہ تھی۔ رات آئی تو بارش تھم چکی تھی، مگر اسٹور روم کے باہر ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی، اندھیرے میں جیسے ہر آواز ڈر پیدا کرتی تھی۔ وہ تنہا بیٹھی تھی، ایک طرف سمٹی ہوئی، دل میں ایک ہی خوف، اگر زمیندار کو علم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر وہ اسے مار دے یا پیٹ چاک کر دے؟ ان سوچوں میں وہ ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک کمرے کی ہوا بدلنے لگی۔ کمرہ سرد ہو گیا، جیسے کسی نے دروازہ کھولا ہو، مگر دروازہ تو بند تھا۔ شانزے نے نظریں اٹھائیں تو کمرے کے ایک کونے میں ہلکی سی دھند دکھائی دی، سانس کی مانند، مگر وہ خود سانس نہ تھی، وہ سایہ سا کچھ تھا، بے شکل مگر موجود۔ وہ نہ روشنی تھی نہ مکمل اندھیرا، صرف ایک موجودگی۔ شانزے کی چیخ حلق میں ہی دب گئی، دل تیز دھڑکنے لگا، لیکن وہ وجود ہلکا سا قریب آیا، جیسے فضا میں بہتا ہوا۔ شانزے پیچھے ہٹ گئی، مگر وہ وجود صرف ٹھہر گیا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ وہ دشمن نہیں۔ کمرے میں ایک خوشبو پھیل گئی، لوبان کی نہیں کچھ اور، جیسے نیلے آسمان کے بعد پہلی ہوا، جیسے جنگل کے اندر کسی ندی کی نمی۔ شانزے نے ہچکچاتے ہوئے آنکھیں میچ لیں، اور دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا، جیسے وہ سایہ کچھ کہہ رہا ہو مگر لفظوں کے بغیر۔ پھر اس کے ذہن میں ایک آواز گونجی، دھیمی مگر واضح، خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ وہ آواز کسی انسان کی نہ تھی، نہ مرد نہ عورت، وہ آواز دھوئیں جیسی تھی، مگر اس کا لمس شانزے کے اندر اتر رہا تھا۔ شانزے نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، دل کی دھڑکن اب پہلے سے ہلکی ہو چکی تھی۔ آنکھیں کھولیں تو وہ سایہ اب کچھ اور صاف ہو گیا تھا، جیسے کوئی صورت بن رہی ہو، جیسے کوئی چہرہ ابھارنے والا ہو۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سمجھ پاتی، کمرے میں دروازے پر دستک ہوئی، ہلکی سہمی ہوئی۔ اماں زلیخا تھی۔ شانزے نے سائے کی طرف دیکھا مگر اب وہاں کچھ نہ تھا، صرف ہلکی سی نمی فضا میں باقی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے تک آئی۔ اماں نے دروازہ کھولا اور شانزے کو بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پر کچھ الگ تھا، کچھ سہما ہوا۔ کیا ہوا؟ اماں نے دھیرے سے پوچھا۔ شانزے نے نفی میں سر ہلایا، مگر لفظ اب بھی نہیں نکلے۔ دل میں وہ دھندلا وجود جیسے پیچھے سے دیکھ رہا ہو، حفاظت کر رہا ہو۔ اماں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا اب خطرہ ہے، مگر میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ شانزے نے اماں کی آنکھوں میں پہلی بار امید دیکھی، اور اپنی ہتھیلی پر جیسے اس پراسرار لمس کا ہلکا سا احساس باقی تھا۔ رات گئے جب اماں واپس چلی گئیں، شانزے نے خاموشی سے کونے میں لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ باہر ہوا کا شور تھا، اندر سائے کا سکون، اور دل میں ایک نیا راز، ایک زندگی جو پل رہی تھی، اور ایک سایہ جو نہ جانے کب سے اس کا محافظ بنا ہوا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، حویلی کے صحن میں اندھیرا گھنا تھا، دیواروں پر لپٹی بیلیں بھی ساکت تھیں، جیسے سانس روک لی ہو۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے، اور زمیندار کا دروازہ بند۔ شانزے نے چادر کو اپنے گرد سختی سے لپیٹا، قدم دھیمے رکھ کر اسٹور روم کا دروازہ کھولا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ہر قدم کے ساتھ موت کا سایہ قریب آ رہا ہو۔ اس کے ہاتھ میں اماں زلیخا کی دی ہوئی چابی تھی، اور دماغ میں صرف ایک خیال، نکل جانا، اس جہنم سے دور ہو جانا، جہاں ہر دن صرف درد ہے، ہر رات صرف سسکیاں۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتری، کمرے کی دیواروں سے لگ کر چلتی، جیسے خود سے بھی چھپنا چاہتی ہو۔
حویلی کے پچھلے دروازے تک پہنچنا گویا صدیوں کا سفر لگ رہا تھا، جیسے وقت خود بھی روک لینا چاہتا ہو، مگر آج شانزے رکنے والی نہیں تھی۔ پچھلا دروازہ نیم وا تھا، ہوا تھمی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی اس نے دروازے سے قدم باہر رکھا، پیچھے سے کسی نے ہلکی آواز میں کچھ پکارا۔ وہ پلٹی نہیں، بھاگنا شروع کیا۔ ننگے پاؤں زمین پر بکھرے کنکروں سے خون نکلنے لگا، مگر وہ نہ رکی۔ پتوں کی سرسراہٹ، کتے کے بھونکنے کی آواز اور پیچھے قدموں کی چاپ۔ زمیندار کے لوگ جاگ چکے تھے، وہ جانتے تھے کوئی فرار ہوا ہے۔ کتا بھونکتا ہوا قریب آیا۔ شانزے نے مڑ کر دیکھا، سرخ آنکھیں، سفید دانت، اور آدمی جو بانس لیے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ روک لو سالی کو، زمیندار صاحب نے کہا ہے زندہ یا مردہ، ایک آواز گونجی۔ شانزے نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اچانک پیر پھسلا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ چہرہ کیچڑ میں لت پت، بازو پر خراش اور پیٹ میں ایک سخت درد، گویا وقت رک گیا ہو۔ اس کی بینائی دھندلانے لگی، دنیا ایک دھواں بنتی جا رہی تھی۔ وہ زمین پر لیٹی رہی، سانسیں اکھڑی ہوئیں، آنکھوں میں خوف، مگر وہ کتا اس تک نہ پہنچ سکا۔ اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی اور سب خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحے بعد شانزے نے خود کو ایک سنسان سڑک پر پایا، فٹ پاتھ کے کنارے۔ شاید اس کی نیم بے ہوشی میں کوئی اسے یہاں چھوڑ گیا تھا، یا وہ خود ہی گھسٹتی آئی۔ بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی، ہلکی پھوار اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ بمشکل آنکھیں کھول پائی۔ سامنے ایک شخص بیٹھا تھا، گندے کپڑے، لمبے الجھے ہوئے بال اور چہرہ جیسے مٹی میں چھپا ہو۔ وہ ایک چادر اوڑے سو رہا تھا یا شاید جاگ رہا تھا۔ شانزے نے کمزور آواز میں پکارا، مدد! وہ شخص فوراً حرکت میں آیا، جیسے وہ اس کی آمد کا منتظر ہو۔ اس نے آنکھیں کھولیں جن میں ایک عجیب چمک تھی، نہ انسانی نہ حیوانی، کچھ اور۔ تم یہاں تک آ گئیں؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، جیسے وہ شانزے کو جانتا ہو۔ شانزے ساکت رہ گئی، لب کانپنے لگے۔ مجھے چھپنا ہے۔ وہ شخص گہرا مسکرایا۔ چھپنا تو تمہیں پہلے دن سے آتا ہے۔ شانزے کے دل میں خوف کی نئی لہر دوڑ گئی۔ تم کون ہو؟ وہ شخص اٹھا، اپنی چادر سمیٹی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ قد لمبا، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ، مگر آنکھوں میں اتنی طاقت جیسے وہ صدیوں سے جاگ رہا ہو۔ میں وہ ہوں جو سائے میں رہتا ہے، میں وہ ہوں جسے جن زادہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ جیسے کسی گہرے غار سے گونجے ہوں۔ شانزے نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر پیر کمزور تھے۔ جن زادہ؟ اس نے ایک ہاتھ بڑھایا، جیسے شانزے کے درد کو محسوس کر رہا ہو۔ تمہیں میرے پاس لانے والے خواب تم نے دیکھے تھے، وہ سایہ جو تمہیں اسٹور روم میں محسوس ہوتا تھا، وہ میں تھا۔ شانزے کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم وہ؟ ہاں، میں، تمہارا محافظ، تمہارا گواہ، اور شاید تمہاری قسمت کا نیا موڑ۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی، مگر ان دونوں کے بیچ وقت جیسے تھم گیا ہو۔ جنزادے نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا، چمڑے کا، پرانا۔ یہ لو، اپنے ساتھ رکھو، اس میں سب کچھ ہے جو تمہیں چاہیے، لیکن اسے تب کھولنا جب تم اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل ہو جاؤ۔ شانزے نے ہاتھ بڑھایا، مگر جھجکی۔ جنزادے نے پلٹ کر سڑک کی جانب دیکھا۔ وقت کم ہے اور وہ دوبارہ آئیں گے، لیکن اب تم اکیلی نہیں ہو۔ شانزے اسے گود میں رکھ کر سڑک کنارے بیٹھ گئی۔ قریب ہی ایک شکستہ مزار تھا جہاں جنزادہ اسے لے آیا تھا۔ دیواریں خستہ حال، مگر وہاں کی ہوا میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ اسے صرف ایک بار کھولنا ہے، اور صرف اس کے سامنے جس نے تجھے توڑا ہے۔ شانزے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زمیندار؟ جنزادے نے اس بات میں سر ہلایا۔ اکبر علی، تیرے دکھ کا پہلا باب اور اس ظلم کی جڑ، وہی دیکھے گا جب یہ کھلے گا، تبھی اس کی آنکھیں وہ دیکھ پائیں گی جو آج تک اس نے چھپایا ہے۔ شانزے کے دل میں ہلچل ہوئی۔ پر تم ہو کون اور کیوں میری مدد کر رہے ہو؟ جنزادے نے سرد ہوا میں سانس لی۔ میں ایک عہد ہوں، میری ماں انسان تھی اور باپ جن۔ ایک وعدہ کیا تھا کہ جب ظلم حد سے بڑھے گا، میں کسی ایک کے ذریعے اسے روکا کروں گا، اور وہ ایک تم ہو۔ شانزے نے ڈبے کی طرف دیکھا۔ وہ اب تھوڑا سا گرم محسوس ہونے لگا تھا، جیسے اس کی دھڑکن ہو۔ اس میں کیا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ اس میں وہ ہے جو تیرے اندر دبا ہوا ہے، درد، غصہ اور وہ روحانی طاقت جو تیرے خون میں چھپی ہے۔ اسے کھولتے ہی سب سامنے آ جائے گا، لیکن ایک قیمت ہے۔ شانزے چونکی۔ کیا قیمت؟ میرے ساتھ جانا ہوگا میری سلطنت میں، ایک دن، صرف ایک دن وہاں گزارنا ہوگا، اور پھر تو جو چاہے کر سکتی ہے۔ یہ سن کر شانزے کے اندر کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ ابھی تازہ زخموں سے لڑ رہی تھی، ابھی تو بھاگ کر نکلی تھی، اور اب ایک اور دنیا۔
وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، سوچتی رہی، مگر دل میں ایک آواز بار بار گونج رہی تھی، تجھے خود کو بدلنا ہے تو پہلے خود کو پہچان۔ چند لمحے گزرے اور شانزے نے آہستہ سے ڈبہ اٹھایا، چوم کر سینے سے لگایا اور جنزادے کی طرف دیکھا۔ میں تیار ہوں، تمہاری شرط منظور ہے، لے چلو اپنی سلطنت میں۔ جنزادے کی آنکھوں میں روشنی جھلکنے لگی، اس نے ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف، مزار کے اندر دھند سی چھا گئی، چاروں طرف کا منظر دھندلانے لگا۔ شانزے کو محسوس ہوا جیسے وہ زمین سے ہٹ رہی ہو، جیسے کوئی پرانی دعا قبول ہو رہی ہو۔ آنکھیں بند ہوتے ہی شانزے کو ایک نئی خوشبو آئی، چاندنی، لوبان اور جنگل کی نمی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں وہ ایک عجیب سلطنت میں کھڑی تھی، نیلا آسمان، سونے جیسے درخت اور ہواؤں میں جادو سا کچھ۔ محل سامنے تھا، پتھر سے تراشا ہوا مگر ہوا میں معلق۔ یہ میری دنیا ہے اور اب تھوڑے وقت کے لیے تمہاری بھی، جنزادے نے کہا۔ شانزے نے گہری سانس لی، دل میں ایک طوفان تھا، مگر اب وہ لڑنے کو تیار تھی۔ اس کے اندر اب صرف خوف نہیں، ایک وعدہ تھا، بدلے کا، انصاف کا اور خود کو مکمل کرنے کا۔ اور اس رات شانزے پہلی بار خود پر بھروسہ کرنے لگی۔ نیلے دھوئیں کی لپیٹ میں شانزے جب آنکھیں کھولتی ہے تو سامنے ایک ایسی دنیا ہوتی ہے جو نہ زمین کی لگتی ہے نہ آسمان کی۔ ہر طرف سنہری دھند، فضا میں تیرتی ہوئی روشنیاں اور بے آواز چلنے والی مخلوقات جیسے خواب میں ہوں، مگر ہر چیز اصل سے بھی زیادہ حقیقت رکھتی ہو۔ جنزادہ شانزے کے ساتھ ایک شفاف پگڈنڈی پر چل رہا تھا جو فضا میں تیر رہی تھی۔ نیچے گہری وادیاں تھیں جن میں نیلے رنگ کا جادو بہتا تھا۔ اس کی روشنی چمکدار تھی مگر آنکھوں کو چبھتی نہیں تھی، جیسے ہر دکھ کی ٹھنڈک ہو۔ شانزے کا دل ڈر اور حیرت کے درمیان جھولتا رہا، لیکن جنزادے کے قدم پر اعتماد اور پرسکون تھے۔ وہ جانتی تھی اب واپسی آسان نہ ہوگی، مگر ایک نیا در کھلا ہے جس کے پار اس کی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ چند قدموں بعد ایک عظیم الشان محل نمودار ہوا۔ وہ محل پتھروں سے نہیں بلکہ روشنی، دھند اور پرانی دعاؤں سے بنا تھا۔ اس کی دیواروں میں سرگوشیاں تھیں اور ستونوں پر کندہ دعاؤں سے روشنی نکلتی تھی۔ دروازے پر دو دیو قامت مخلوق کھڑی تھی جن کے چہروں پر آنکھیں تھیں اور آنکھوں کے اندر آگ، مگر جنزادے کے ساتھ شانزے کو دیکھ کر وہ خاموشی سے راستہ چھوڑ گئیں، جیسے پہلے سے منتظر ہوں۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی شانزے کو ٹھنڈی ہوا نے چھو لیا، جیسے کسی ماں کے ہاتھ نے ماتھے پر پھیر کر دعا دی ہو۔ اندر ایک وسیع ہال تھا جس کے بیچ میں ایک تخت، بلند چاندی کا، نیلے پتھروں سے سجا ہوا، اور اس کے چاروں طرف ہوا میں تیرتے چراغ۔ یہ تمہارا ہے، جنزادے نے کہا، چند دن کے لیے ہی صحیح، لیکن اب تم اس سلطنت کی رانی ہو۔ شانزے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ وہ جو کل تک اسٹور روم کی مٹی میں روتی تھی آج ایسی جگہ بیٹھے گی جہاں پوری فضا اس کے قدموں میں ہوگی۔ جنزادے نے ہاتھ کے اشارے سے تخت کی طرف بڑھنے کا کہا۔ شانزے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی تخت تک پہنچی، اور جیسے ہی اس نے بیٹھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا پوری سلطنت میں ایک نرم سی گونج سنائی دی، جیسے کسی پرانی کتاب کے اوراق پلٹنے لگے ہوں۔ اور جب وہ تخت پر بیٹھی اس کے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی، ہر دکھ، ہر زخم جیسے ایک نئی طاقت میں بدلنے لگا۔ آنکھوں میں روشنی بھر گئی اور دل میں ایک عجیب سا وقار اتر آیا۔ جنزادے نے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یہ جنات کی سلطنت ہے اور تم اس کی وارث ہو، کیونکہ تم نے وہ دکھ سہے ہیں جو صرف ایک حکمران کو طاقت دیتے ہیں۔ تم نے ظلم سہا مگر سچائی کو نہیں چھوڑا۔ شانزے خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے سامنے وہ مخلوقات جمع ہو گئیں جو جنات، پریوں اور دیگر اندیکھی اقوام سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے چہروں پر حیرت، عقیدت اور خوشی تھی۔ حکمرانی طاقت سے نہیں درد سے جنم لیتی ہے، اور تمہارا درد تمہاری سلطنت کو نئی روشنی دے گا، جنزادے نے کہا۔ شانزے نے اپنے دل میں ایک نئی لگن محسوس کی۔ وہ بولی نہیں مگر اس کے چہرے پر پہلی بار سکون دکھائی دیا، جیسے اس نے اپنا آپ پا لیا ہو۔ چند دن گزرے، شانزے نے جنزادے کی رہنمائی میں سیکھا کہ جنات کی سلطنت کیسے چلتی ہے، دعاؤں کے نظام کیسے کام کرتے ہیں، اور کون سی روشنی کب کہاں بھیجی جاتی ہے۔ وہ دیکھتی تھی کہ انسانوں کے آنسو اس دنیا میں روشنی بنتے تھے اور ان پر ظلم جنات کے قانون کو حرکت میں لاتا تھا، مگر یہ سب ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ چوتھے دن جنزادے نے شانزے کو ایک بار پھر تخت پر بلایا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم واپس جاؤ، تمہارا مقصد ابھی مکمل نہیں ہوا، تمہیں زمیندار کا سامنا کرنا ہے، تمہاری طاقت، تمہارا بدلہ اور تمہارا حق، سب کچھ ابھی باقی ہے۔
شانزے نے تخت پر بیٹھے بیٹھے آخری بار محل کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اب ایک خواب سا لگے گا، لیکن یہ خواب ہی اس کی حقیقت کا راستہ بنے گا۔ جنزادے نے وہی پرانا چمڑے کا ڈبہ اسے واپس تھمایا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، یاد رکھنا، اب تم وہ نہیں جو کبھی تھیں۔ تم ایک سلطنت کی وارث ہو، چاہے تم زمین پر ہو یا فضا میں۔ دھند دوبارہ چھا گئی، روشنی مدھم ہونے لگی اور اگلے ہی پل شانزے اپنی دنیا میں واپس آ گئی، مگر اب وہ شانزے نہیں تھی، وہ جنات کی دنیا سے لوٹی ہوئی رانی تھی۔ شانزے کے قدم جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا سے پلٹ کر آئی ہو۔ اس کا جسم کمزور تھا، مگر آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف اس شخص میں آتی ہے جو خود کو پہچان چکا ہو۔ وہ ایک بار پھر اسی مٹی کے کچے مکان میں تھی، جہاں بچپن کے دنوں میں کبھی خواب سجائے تھے اور جہاں اب خواب ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ فضا میں وہی پرانا سا غبار، جھونپڑی کی چھت سے ٹپکتا پانی اور چاروں طرف خاموشی، مگر اس خاموشی میں اب شانزے کی سانسوں کی گونج کچھ اور تھی۔ وہ تنہا بیٹھی تھی، پر جنزادے کا دیا ہوا ڈبہ اس کے ساتھ تھا، سینے سے لگا ہوا، جیسے کوئی روحانی تلوار ہو۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ جھونپڑی کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، وہی چاپ جس سے شانزے برسوں سے ڈرتی آئی تھی۔ کتے کے بھونکنے کی آواز اور کچھ بددعائیں۔ زمیندار کے آدمی پھر اس کی تلاش میں آ گئے تھے۔ شانزے کا دل دھڑکنے لگا، مگر اس بار اس میں وہ گھبراہٹ نہ تھی جو کبھی تھی۔ اس نے ڈبے کو سامنے رکھا، اس کے کناروں پر ہلکی روشنی چمکنے لگی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ اب وقت قریب ہے۔ دروازے پر زور سے دھکا لگا، لکڑی کی چادریں چرچرا اٹھیں۔ شانزے، باہر نکل، تجھے زمیندار صاحب نے بلایا ہے۔ ایک بھاری آواز گونجی۔ شانزے خاموش بیٹھی رہی، لیکن دل میں جنزادے کے الفاظ گونجنے لگے، اسے صرف اس کے سامنے کھولنا جس نے تجھے توڑا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں دروازہ ٹوٹا اور دو آدمی اندر گھس آئے۔ ان کے پیچھے وہی کتا اور پھر زمیندار اکبر علی، جیتا جاگتا خوف۔ اس کی آنکھیں سرخ، چہرہ غصے سے بھرا ہوا۔ اس نے بغیر کچھ بولے شانزے کا بازو پکڑا اور زور سے کھینچنے لگا۔ تجھے لگتا ہے تو بچ جائے گی؟ تو بھاگ سکتی ہے؟ وہ غرایا۔ تو میری ملکیت ہے، سمجھ آئی؟ شانزے کی کلائی پر زخم بننے لگے، مگر وہ خاموش رہی۔ اس نے صرف ایک نظر سامنے رکھے ہوئے ڈبے پر ڈالی، اور جیسے ہی زمیندار نے اسے دروازے کی طرف گھسیٹا، شانزے نے ایک ہاتھ بڑھایا اور ڈبے کو کھول دیا۔ ڈبہ جیسے ہی کھلا، کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ فضا میں نیلی روشنی کی ایک تیز لہر دوڑی، در و دیوار لرزنے لگے۔ زمیندار اور اس کے آدمی ایک لمحے کو چونک گئے، پیچھے ہٹے، اور پھر اچانک ایک دھماکے سے کمرے کی دیوار پھٹ گئی اور اس دھند سے جنزادہ ظاہر ہوا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پراسرار، آنکھوں میں طوفان، اور وجود جیسے دھوئیں سے تراشا گیا ہو۔ وہ آگے بڑھا اور ایک اشارے سے شانزے کے گرد ایک چمکتی ہوئی چادر لپیٹ دی، وہی چادر جو ڈبے سے نکلی تھی۔ وہ چادر اب ہوا میں لہرا رہی تھی، روشنی کی ڈھال بن چکی تھی۔ چھوڑ دو اسے اکبر علی، جنزادے کی آواز میں ایسی گونج تھی جو صرف حکم دینے والوں کے پاس ہوتی ہے۔ زمیندار ہنسا۔ تو کون ہوتا ہے؟ یہ لڑکی میری ہے۔ جنزادے نے ایک تیز نگاہ ڈالی اور زمیندار کے ہاتھ میں بجلی کی چمک جیسا کچھ لپکا۔ زمیندار پیچھے ہٹ گیا، ہاتھ جھلس گیا۔ وہ چیخا، یہ کیا ہے؟ یہ انصاف ہے، وہ جو تو نے کبھی نہ دیا اور آج تجھے چکھنا ہوگا۔ زمیندار کے آدمی پیچھے ہٹنے لگے، کتا بھی دم دبا کر بھاگ گیا، مگر زمیندار اب بھی رکنے والا نہ تھا۔ وہ دوبارہ آگے بڑھا اور شانزے کو کھینچنے لگا۔ میں تجھے لے کر جاؤں گا، چاہے مجھے کوئی بھی روک لے۔ مگر اس بار جنزادے نے ہاتھ اٹھایا اور فضا میں کچھ پڑھا۔ ایک تیز دھماکہ ہوا، زنجیریں زمیندار کے گرد لپٹ گئیں۔ وہ زمین پر گرا، تڑپنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ وہ جو دوسروں کے لیے قہر تھا، آج خود لرزنے لگا۔ شانزے جنزادے کے پیچھے کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو، مگر چہرے پر وہ وقار جو ایک رانی کا ہوتا ہے۔ تو نے میرا بچپن لوٹا، میری عزت پامال کی، میرے خواب جلائے، اور اب وقت ہے کہ تیری جاگیرداری ختم ہو۔ زمیندار چیختا رہا، مگر اب وہ طاقتور نہ رہا تھا۔ جنزادے نے شانزے کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، چلو، تمہیں اب تمہاری زمین واپس دینی ہے۔ اور اس رات پہلی بار شانزے نے خود کو ہارا ہوا نہیں بلکہ مکمل محسوس کیا۔ رات کے آخری پہر کی خاموشی میں جب سب سوئے ہوتے ہیں، دل کی دھڑکنیں سب سے اونچی سنائی دیتی ہیں۔ شانزے اپنے کچے گھر کی نیم تاریک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں اپنے پیٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ کچھ دنوں سے اسے جو محسوس ہو رہا تھا
وہ اب صرف گمان نہیں رہا تھا، ایک حقیقت تھی، تلخ، بے رحم اور الجھتی ہوئی۔ جنزادے کی دی ہوئی جادوئی چادر اب بھی شانزے کے قریب رکھی تھی، جیسے اب وہی اس کا سہارا ہو، مگر آج اس چادر کے سائے میں ایک اور سچ بھی چھپا ہوا تھا، ایک ایسی زندگی جو اس کے اندر پل رہی تھی، وہ زندگی جس کی ابتدا ظلم کے ساتھ ہوئی تھی، مگر جس سے اب انکار کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے جنزادے کو بلانے لگی، لب کپ کپائے، آواز بھیگ گئی، مگر وہ آ گیا، ہمیشہ کی طرح خاموشی سے، دھند میں لپٹا ہوا جیسے ہوا کا ایک سایہ ہو۔ اس نے شانزے کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اس کے چہرے پر وہ سوال پڑھ لیا جو ابھی زبان پر نہ آیا تھا۔ تم جان گئی ہو؟ شانزے نے دھیرے سے سر ہلایا اور کہا، یہ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ جنزادہ خاموش رہا، اس نے کچھ نہیں کہا، صرف آسمان کی طرف دیکھا جیسے گواہی مانگ رہا ہو۔ میں یہ بچہ نہیں چاہتی، شانزے کی آواز ٹوٹ رہی تھی، یہ اس ظلم کی نشانی ہے جو میں جھیل چکی ہوں۔ جنزادے کی آنکھیں چند لمحے بند رہیں، پھر اس نے وہ بات کہی جو شاید شانزے کبھی سننا نہیں چاہتی تھی، یا شاید ہمیشہ سننے کو ترستی تھی، لیکن یہ بچہ صرف ظلم کی نشانی نہیں ہے، یہ تمہاری طاقت کی دلیل ہے، یہ زندگی تمہارے جسم سے پیدا ہو رہی ہے، مگر میری روح سے جڑی ہے۔ شانزے چونک گئی، کیا مطلب؟ جنزادے نے آہستگی سے کہا، جس دن تمہیں اکبر علی نے چھوا، میری روح نے تمہیں اپنی حفاظت میں لے لیا، تمہارے درد کو میں نے اپنے اندر اتارا، اور جب تمہارا جسم زخمی ہوا، میری طاقت نے تمہیں زندہ رکھا۔ تمہاری کوکھ میں جو پل رہا ہے وہ میرا ہے، نوران، وہ تمہاری بھی اولاد ہے اور میری بھی۔ شانزے کے لب ساکت ہو گئے، آنکھوں میں ایک نمی سی تیرنے لگی، مگر یہ آنسو اس بار دکھ کے نہ تھے، یہ کسی نہ سمجھی ہوئی حقیقت کے لمس کے تھے۔ کیا وہ عام بچوں جیسا ہوگا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ جنزادہ مسکرایا، نہیں، نوران عام نہیں ہوگا، وہ نہ صرف دونوں دنیاؤں کا وارث ہوگا بلکہ روشنی اور سچ کا علمبردار بھی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، شانزے کے وجود میں پرورش پاتی وہ روح اب واضح ہو چکی تھی، اس کے خواب بدل گئے تھے، اسے اکثر نیند میں ایک بچہ دکھائی دیتا جو روشنی کی کرنوں میں لپٹا ہوتا، ہنستا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عمر بھر کی دانائی چمکتی تھی۔ پھر وہ رات آئی جب آسمان پر 14ویں کا چاند تھا اور فضا میں عجیب سی مہک تیر رہی تھی۔ جنزادہ اس رات پوری رات شانزے کے ساتھ رہا، اس کی گرفت شانزے کے ہاتھ پر تھی اور کمرے میں چمکتی روشنیوں کا ایک دائرہ بن چکا تھا۔ دھیمی ہوا چل رہی تھی جب شانزے کے جسم سے نور کی پہلی کرن پھوٹی، ایک تیز چمک، ایک ہلکی چیخ اور پھر خاموشی، مگر اس خاموشی میں ایک نیا سانس ابھرا، وہ پہلا رونا جو دنیا کو ایک نئی حقیقت کی اطلاع دے گیا۔ نوران، اس کا چہرہ روشن تھا، رنگ دودھ جیسا صاف اور آنکھیں سبز، جنزادے جیسی، گہری اور بولتی ہوئی۔ شانزے نے تھام کر اسے اپنی گود میں لیا اور پہلی بار سینے سے لگا کر محسوس کیا کہ یہ ناجائز نہیں بلکہ یہ میری کل کائنات ہے، اور وہ لمحہ ایک ایسی ماں کی جیت تھا جس نے درد کی کوکھ سے روشنی کو جنم دیا تھا۔ نوران کی پیدائش کے چند سال بعد شانزے کی زندگی بظاہر سنبھل چکی تھی، مگر روزمرہ کی زندگی میں ایک ایسی غیر مرئی طاقت شامل ہو چکی تھی جس نے اس کے معمولات کو غیر معمولی بنا دیا تھا۔ نوران 3 سال کا ہوا، مگر اس کا جسمانی قد و قامت، ہوشیاری اور آنکھوں کی چمک کسی عام بچے جیسی نہ تھی۔ وہ خاموش رہنے والا مگر گہری نظروں سے دیکھنے والا بچہ تھا، جیسے ہر بات کو اندر ہی اندر جذب کر لیتا ہو۔ ایک دن شانزے نے اسے گھر کے باہر رکھا بھاری سا لکڑی کا صندوق اٹھاتے دیکھا، وہی صندوق جسے 3 آدمیوں نے بمشکل اٹھایا تھا۔ نوران نے جیسے کوئی کھلونا ہو آرام سے اسے کمرے کے اندر رکھ دیا۔ شانزے دروازے کے پیچھے کھڑی کانپ گئی، پر بول نہ سکی۔ چند دن بعد جب نوران گلی میں کھیل رہا تھا، چند بچے اس کا مذاق اڑانے لگے کہ وہ ان کے ساتھ کھیلتا نہیں بلکہ الگ تھلگ رہتا ہے۔ نوران نے صرف ایک نگاہ ان پر ڈالی، ان بچوں کی چیخ نکل گئی جیسے کسی نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ روتے ہوئے اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ شانزے نے سب کچھ دیکھا مگر کچھ بول نہ پائی۔ رات کو جب وہ نوران کو سلا رہی تھی، اس نے دھیرے سے پوچھا، بیٹا، تم نے ان بچوں کو ڈرایا؟ نوران نے اپنی سبز چمکتی آنکھوں سے ماں کو دیکھا اور نرمی سے بولا، میں نے انہیں صرف وہی دکھایا جو وہ میرے بارے میں سوچتے تھے، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا جب تک وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ شانزے کی سانس رک گئی۔ نوران صرف بچہ نہیں رہا تھا، وہ ہر کام چند لمحوں میں مکمل کر دیتا، گویا وقت اس کے تابع ہو۔ کھانے کا سامان ختم ہونے سے پہلے وہ کسی نہ کسی طرح گھر میں رکھ دیتا،
بارش شروع ہونے سے پہلے چھت پر چادر ڈالا تھا۔ شانزے حیران ہوتی، مگر ماں کا دل خاموشی سے سب کچھ قبول کرتا رہا۔ ایک شام جب آسمان پر سرخی پھیل رہی تھی اور ہوا میں شام کی اداس خوشبو تیر رہی تھی، جنزادہ ایک بار پھر ظاہر ہوا، مگر اس بار وہ پہلے کی طرح دھند اور سائے میں لپٹا ہوا نہیں تھا۔ وہ ایک مکمل، جیتا جاگتا اور بے حد دلکش انسان کے روپ میں شانزے کے سامنے آیا۔ وہ لمبے قد کا، سانولی مگر چمکدار رنگت والا مرد تھا، جیسے سورج غروب ہونے سے پہلے اپنا آخری سنہرا لمس کسی چہرے پر چھوڑ دے۔ اس کی آنکھیں سبز اور سیاہ کے سنگم پر تھیں، گہری اور بولتی ہوئی، جیسے کسی پرانی کتاب کی وہ سطریں جو صرف دل والے سمجھتے ہیں۔ اس کے بال گھنے، قدرے بکھرے ہوئے، مگر بے ترتیبی میں بھی جاذب نظر، ناک تیکھی، جبڑا مضبوط، اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ جو نہ مکمل تھی نہ ادھوری، مگر ایک سکون بھرا راز سموئے ہوئے تھی۔ وہ سادہ سیاہ لباس میں ملبوس تھا، جس میں نہ کوئی شان تھی نہ غرور، لیکن اس کی شخصیت سے ایک خاموش سی عظمت جھلک رہی تھی، جیسے وہ کسی بادشاہی کا وارث ہو مگر خود کو فقیر کہتا ہو۔ اس کے آنے سے فضا میں ایک ایسی مہک بھر گئی تھی جو نہ خوشبو تھی نہ عطر، مگر شانزے کے دل کی دھڑکنیں بے ساختہ تیز ہو گئیں۔ اس کی موجودگی میں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ وقت آ گیا ہے، اس نے گہری مخملی آواز میں کہا، اور وہ الفاظ ایسے لگے جیسے کسی محبوب دعا کا جواب ہو۔ یہ وہ جنزادہ نہیں تھا جو سایوں میں رہتا تھا، یہ وہ تھا جو اب شانزے کے دل میں مکمل اتر چکا تھا، ایک ایسا مسافر جو صرف جسم کا نہیں، روح کا ہمسفر بننے آیا تھا۔ نوران کو ہماری دنیا میں لے جانا ہوگا، اس کا علم، اس کی طاقت اب مزید چھپی نہیں رہ سکتی۔ وہ جناتی دنیا کے قانون کو جاننے کا اہل ہے۔ مگر جنزادہ رکا، تمہیں بھی ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ اب وہ صرف میرا وارث نہیں، تمہاری تربیت کا اثر بھی ہے۔ شانزے خاموش رہی، پھر نوران کی طرف دیکھا جو دروازے کے قریب کھڑا ان دونوں کی بات سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہ تھا، بلکہ تجسس اور تسلیم چھپا تھا۔ ہم چلیں گے، شانزے نے فیصلہ کیا۔ رات کے وقت جب دنیا سو رہی تھی، جنزادے نے آسمان کی طرف دیکھا اور تلاوت کی۔ فضا میں ایک بار پھر وہی نیلی دھند ابھری، اور تینوں، شانزے، نوران اور جنزادہ، اس روشنی میں لپٹ کر جنات کی دنیا کی طرف روانہ ہو گئے۔ واپسی پر جنات کی سلطنت میں سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر ان کے چہروں پر ایک اضطراب تھا۔ وہ سب شانزے کو دیکھ کر جھک گئے اور نوران کی طرف نظریں جما کر حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ محل کے دربار میں جب تینوں پہنچے، جنات کے سردار، بزرگ جنات اور وزیر سب موجود تھے۔ جنزادے نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا، یہ میرا بیٹا نوران ہے اور میں نے اسے وارث مقرر کیا ہے، ہماری سلطنت کا اگلا محافظ۔ کچھ چہروں پر حیرت تھی، کچھ پر ناگواری۔ ایک بوڑھا جن آگے بڑھا، مگر تم نے تو کبھی نکاح نہیں کیا، نہ کسی جنزادی سے، نہ کسی انسان سے، یہ بچہ کیسے تمہارا ہو سکتا ہے؟ جنزادہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر جنزادے نے دربار کے بیچ کھڑے ہو کر پورے وقار اور محبت سے اعلان کیا، اور آج میں شانزے سے آپ سب کے سامنے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک سناٹا چھا گیا، جیسے پوری سلطنت نے ایک ساتھ سانس روک لی ہو۔ کچھ نگاہیں نیچی ہو گئیں، وہ نگاہیں جنہوں نے پہلی بار کسی جنزادے کو کسی انسان سے یوں محبت کا اقرار کرتے دیکھا، اور کچھ چہرے ناگواری سے بل کھا گئے، خاص طور پر جنزادیاں، جنہیں لگتا تھا کہ جناتی خون میں کسی انسان کا ملنا خالصتاً بے ادبی ہے۔ مگر نوران، وہ خاموشی سے اپنی ماں کا ہاتھ تھامے کھڑا رہا، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ اعلان صرف اس کی ماں کے لیے نہیں، اس کے وجود کی سچائی کی توثیق ہے۔ نکاح کا اعلان ہوتے ہی سلطنت جنات میں ایک خاص نظام حرکت میں آ گیا۔ جنزادے نے ہاتھ بلند کیا اور فضا میں ایک سنہری دائرہ چمکنے لگا۔ یہ حلقۂ وفا کہلاتا تھا، جہاں جناتی نکاح منعقد ہوتا تھا۔ اس دائرے کے اندر داخل ہونا صرف ان کو اجازت ہوتی تھی جن کے دل خالص ہوں اور جن کے رشتے قدرت کے قانون کے ماتحت ہوں۔ شانزے کو تیار کیا گیا، نہ وہ کپڑے زمینی دنیا کے تھے، نہ زیور کسی دھات کے۔ شانزے کے لیے سفید چاندی کی روشنی سے بنا ہوا لباس تیار کیا گیا۔ وہ لباس نرم بادل جیسا تھا، جس پر جگمگاتے تارے خود سے ٹک گئے تھے۔ اس کے بالوں میں ستارے پروئے گئے اور ماتھے پر ایک نورانی ہار رکھا گیا، وہ ہار جو صرف اس عورت کو پہنایا جاتا ہے جس سے جناتی سلطنت کا کوئی ولی وارث نکاح کرے۔ جنات کی خادمہ پریاں خاموشی سے شانزے کے گرد منڈلا رہی تھیں۔ اس کی پلکوں پر سکون اور آنکھوں میں وہ نمی تھی جو صرف خوشی کے مقدس لمحے میں آتی ہے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا
تو وہ شانزے نظر نہیں آئی جو کبھی مٹی میں روتی تھی۔ آج وہ ایک ایسی نورانی دلہن تھی جسے پوری کائنات کا تقدس نصیب ہونے جا رہا تھا۔ دھند سے بنے ایک نوری محراب میں جنزادہ اور شانزے کو لایا گیا۔ نوران سب سے آگے بیٹھا، جیسے نکاح کا پہلا گواہ وہ خود ہو۔ دربار کے تمام بزرگ جنات، جنزادیاں اور روشنیوں کے قاصد موجود تھے۔ جنات کے نکاح میں کلمات روشنی پڑھے جاتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو انسانی دنیا کے عقول کی جگہ لیتے ہیں، مگر ان کا مفہوم ایک جیسا ہوتا ہے: دل، جسم اور روح کی دائمی وفاداری۔ قاصد نور، جو نکاح پڑھانے والا جن ہوتا ہے، وہ سامنے آیا اور بولا: جنزادے، کیا تم اپنی روح، اپنی سلطنت اور اپنے دل کو شانزے کے قدموں پر رکھنے کا اقرار کرتے ہو؟ جنزادے نے نظریں شانزے کی طرف کیں اور گہری جذب سے بھری آواز میں بولا: روشنی کی قسم، میں اپنی پوری کائنات اس کے نام کرتا ہوں۔ پھر قاصد نے شانزے کی طرف رخ کیا: اے زمینی عورت، کیا تم جنات کی اس سلطنت میں اپنے دل سے اس رشتے کو قبول کرتی ہو جہاں روشنی اور دھند ایک ہو جائے؟ شانزے نے خاموشی سے مسکرا کر جواب دیا: میں اپنی ہر دعا، ہر آنسو اور ہر لمحہ اس کے نام کرتی ہوں۔ اسی لمحے آسمان پر تیز چمک ہوئی، جیسے چاندنی نے تالیاں بجائیں، روشنی کے پھول برسے اور فضا میں ایک خوشبو پھیل گئی، محبت، دعا اور سچائی کی خوشبو۔ جب نکاح مکمل ہوا، نوران نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر ماں کے قدم چھوئے اور کہا: آج آپ صرف میری ماں نہیں، جنات کی ملکہ بھی ہیں۔ جنزادے نے شانزے کا ہاتھ تھاما اور دونوں حلقۂ وفا سے باہر نکلے، لیکن اب وہ جنزادہ اور شانزے نہیں رہے تھے، وہ ایک رشتہ بن چکے تھے جسے نہ زمین مٹا سکتی ہے نہ آسمان۔ یوں ایک جناتی نکاح نے نہ صرف دلوں کو جوڑا بلکہ دو دنیاؤں کو بھی ملا دیا۔ چاندنی رات تھی، جنات کی سلطنت میں نکاح کی خوشبو ابھی باقی تھی، ہوا میں نرم روشنی گھلی ہوئی تھی اور دربار کے در و دیوار بھی جیسے کسی نرمی میں لپٹے ہوئے تھے۔ شانزے اپنے چاندی کے لباس میں جنزادے کے ساتھ چاندنی محل کے بیرونی حصے میں کھڑی تھی، جہاں ستارے زمین کے اتنے قریب دکھائی دیتے تھے گویا چھو لو تو روشنی چھنک جائے۔ جنزادہ اس کے قریب آیا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا: اب تم میری ہو، میری سلطنت کی ملکہ، یہاں تمہارا ہر حکم سچ بن جائے گا۔ شانزے مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں ایک اداسی چھپی ہوئی تھی، وہ اداسی جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا جو کسی کے دل کی دھڑکن کو اندر سے سن سکے۔ کیا بات ہے؟ جنزادے نے نرم لہجے میں پوچھا۔ شانزے نے نظریں آسمان پر ڈالیں، پھر آہستہ سے کہا: مجھے واپس جانا ہے۔ کہاں؟ جنزادے کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ اپنے گاؤں، اپنی مٹی، اپنی اس دنیا میں جہاں ظلم ابھی زندہ ہے، جہاں چھوٹی بچیوں کو ونی بنا دیا جاتا ہے، جہاں بیواؤں کو گالیاں دی جاتی ہیں، جہاں مولوی کسی لڑکی کے سجدوں کو گستاخی کہہ کر اس کا نکاح منسوخ کر دیتا ہے۔ مجھے ان سب کے لیے کچھ کرنا ہے۔ جنزادہ خاموش ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے کوئی اندر کا طوفان روک رہا ہو۔ تو کیا تم نوران کو چھوڑ دو گی؟ یہ سوال نہیں، ایک زخم تھا جو شانزے کے دل پر چلا گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ قریب آ کر جنزادے کے سینے سے لگ گئی۔ نہیں، کبھی نہیں، مگر نوران اب جناتی سلطنت کا وارث ہے، اسے یہاں رہنا ہے، یہاں سیکھنا ہے، یہاں وہ محفوظ ہے، اور میں جانتی ہوں تم اسے میری کمی محسوس نہیں ہونے دو گے۔ جنزادے نے اسے خود سے قریب کیا اور دھیرے سے بولا: تم جانتی ہو، اگر تم چلی گئی تو میں دن رات صرف تمہیں سوچوں گا۔ شانزے نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تب تم میرے ساتھ چلو انسانوں کی دنیا میں، میرے ساتھ، میرے شوہر بن کر، میرے ساتھی بن کر، میری طاقت بن کر۔ جنزادے نے چند لمحے آنکھیں بند رکھیں، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم جا رہی ہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، ایک انسان بن کر، تمہارے گاؤں کے درمیان تمہارا ہم سفر بن کر۔ وہ رات دونوں کے درمیان ایک وعدہ بن گئی۔ چند دن بعد شانزے جناتی لباس چھوڑ کر ایک سادہ سفید چادر میں ایک اجنبی مرد کے ساتھ اپنے پرانے گاؤں کی سرحد پر کھڑی تھی۔ وہ مرد، جنزادہ، اب ایک پرکشش، خاموش اور سنجیدہ انسان کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ اس کا نام زمین پر سایان رکھا گیا تھا۔ اس کے لباس میں عاجزی تھی، مگر وقار چھپائے نہ چھپتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سبز روشنی ہلکی سی جھلکتی تھی، مگر اتنی مدھم کہ عام آنکھوں سے پہچان نہ سکتی۔ شانزے کا آنا گاؤں کے لیے ایک طوفان بن گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا: دیکھو، وہی جناتی عورت واپس آ گئی۔ کچھ نے کراہ کر کہا:
اب یہ ہمیں سیدھا کرے گی۔ مگر شانزے نے کسی کو جواب نہ دیا۔ وہ اپنے پرانے جھونپڑی جیسے گھر میں واپس آ گئی، مگر اب اس کے ساتھ سایان بھی تھا، اس کا نکاحی شوہر، اس کا راہی، اس کا محافظ۔ دونوں نے گاؤں کے باہر ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا۔ شانزے نے وہاں عورتوں کی مدد کا مرکز کھولا، جہاں بیوہ، یتیم اور ظلم کی ماری لڑکیاں آ کر پناہ لینے لگیں۔ سایان نے جوانوں کو خود اعتمادی، خود انحصاری اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا سبق دینا شروع کیا۔ وہ رات کو گاؤں کے راستوں پر چکر لگاتا اور ہر اس جگہ پر پہنچتا جہاں کسی پر ظلم ہونے والا ہوتا، اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف ایک جملہ کہتا: جو تو چھینے گا وہ تجھ سے چھین لیا جائے گا۔ لوگ اسے سمجھ نہ پاتے مگر ڈرنے لگے۔ ایک دن گاؤں میں ایک 13 سالہ لڑکی کی ونی کی رسم طے ہوئی۔ شانزے نے سنا تو سیدھی جرگے کے سامنے جا پہنچی۔ کیا 13 برس کی بچی نکاح کے قابل ہوتی ہے؟ وڈیرے نے طنز سے کہا، تو کیا تو اب فتویٰ دے گی؟ تب سایان خاموشی سے اندر آیا اور کہا، نکاح سے پہلے رضامندی اور بچپن کے بعد بلوغت شریعت کی شرط ہے، اور جب شرط نہ ہو تو نکاح زبردستی کہلاتا ہے، اور زبردستی حرام ہے۔ گاؤں میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ مولوی ہکا بکا وڈیرے سہمے ہوئے، اور لڑکی کی ماں وہ سجدے میں گر کر بولی، یا رب، شانزے کو سلامتی دے جس نے میری بچی بچا لی۔ اب شانزے اور سایان گاؤں کے لیے صرف کردار نہ رہے، وہ روشنی بن گئے۔ بچے انہیں پری ماں اور جادو والے چچا کہنے لگے، بزرگ انہیں رب کے خاص بندے کہہ کر دعائیں دینے لگے، اور وہ خود ہر رات جناتی دنیا سے نوران کی آواز سنتے اور ایک دوسرے کی باہوں میں تھک کر سو جاتے۔ شانزے اب صرف وہ لڑکی نہ تھی جسے ماموں نے بیچ دیا تھا، اب وہ ماں تھی، ملکہ تھی، اور انسانوں کے بیچ نور کا پل بن چکی تھی۔ اور سایان، وہ جنزادہ جس نے ایک انسان کی محبت میں اپنے سائے کو چھوڑ دیا تھا۔ مگر اب بھی کچھ لوگوں سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کل کو جو لڑکی یتیم تھی، جس پر زمیندار ظلم ڈھاتا تھا، آج اتنی طاقتور کیسے ہو گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور گاؤں کے آسمان پر خاموشی کی ایک چادر تن چکی تھی۔ شانزے چھت پر بیٹھی تھی، چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور ہوا میں ہلکی سی اداسی تیر رہی تھی۔ سایان، وہی جنزادہ جو انسان کے روپ میں شانزے کا شوہر بنا تھا، اس کے ساتھ تھا، مگر آج دونوں کے چہروں پر سکون کے بجائے ایک چھپی ہوئی بے چینی تھی۔ چند ہفتوں سے گاؤں میں ایک خاص قسم کی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ لوگوں میں پھر سے سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ مولوی صاحب نے خطبوں میں کالے علم والوں پر تنقید شروع کر دی تھی، اور کچھ بزرگ کہہ رہے تھے، وہ مرد جو کبھی سایہ سا آتا ہے اور ظالموں کو خاموش کر دیتا ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ ایک شام گاؤں میں ایک نیا شخص آیا۔ وہ سر پر سفید عمامہ، چہرے پر سختی، اور ساتھ مولوی صاحب کو لے کر شانزے کے دروازے پر آیا۔ اس کے ساتھ 4-5 مسلح لوگ بھی تھے۔ ہمیں پتہ ہے یہ سایان کوئی عام انسان نہیں، یہ جن ہے۔ تم لوگوں کو ورغلا رہی ہو، اور تم نے گاؤں کو گناہوں کا گھر بنا دیا ہے۔ آج ہم اسے قید کریں گے تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ شانزے کا دل دھک سے رہ گیا۔ سایان خاموش کھڑا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار وہ اداسی ابھری جو صرف کسی سچے عاشق کے اندر دکھتی ہے، جب اسے وہ جگہ چھوڑنی پڑے جہاں وہ دل سے رہنا چاہتا ہو۔ نہیں، شانزے آگے بڑھی، دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے اسے قید نہ کریں۔ یہ کوئی شریر نہیں، یہ تم سب کی دعاؤں کا جواب ہے۔ اس نے کسی کا برا نہیں کیا، بس میرے ساتھ رہنا چاہا۔ اگر تمہیں خوف ہے، اگر تمہیں امن چاہیے تو یہ چلا جائے گا، مگر اسے قید نہ کرو۔ مولوی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ وہ اجنبی آدمی رک گیا۔ شاید شانزے کی آنکھوں میں سچ دیکھ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، ٹھیک ہے، اگر یہ خود جا رہا ہے تو قید کی ضرورت نہیں۔ سایان خاموشی سے شانزے کی طرف بڑھا، اس کے ہاتھ کو تھاما اور صرف اتنا کہا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، بس میری موجودگی اس وقت تمہارے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ وہ ہلکی سی روشنی میں لپٹا اور چند لمحوں میں فضا میں تحلیل ہو گیا۔ شانزے دیر تک زمین پر بیٹھی خالی آسمان کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں یہ یقین بھی تھا کہ شاید سایان گیا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ چند دن گزر گئے، شانزے دوبارہ اکیلی ہو گئی تھی، لیکن وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتی تھی کہ اس کا دل ہر لمحہ ٹوٹتا ہے۔ وہ اپنے معمولات میں لگی رہتی، عورتوں کی مدد کرتی، بچوں کو سکھاتی، اور دل میں سایان کی دعاؤں کو بسا کر جیتی رہتی۔ پھر ایک دن جب وہ شام کے وقت مٹی کے چولہے پر لکڑیاں جلا رہی تھی، ایک ہلکی سی آواز اس کے پیچھے آئی، ماں؟ وہ پلٹی اور اس کا دل جیسے رک گیا۔ نوران، اس کا بیٹا، اس کی روح، وہ سامنے کھڑا تھا۔
تھوڑا سا لمبا ہو چکا تھا، آنکھوں میں پہلے سے زیادہ روشنی اور چہرے پر وہی معصوم مسکراہٹ جو شانزے برسوں سے یاد کرتی آئی تھی۔ وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئی، اسے سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے مگر وہ ہنس رہی تھی۔ میں آیا ہوں تمہیں لینے۔ شانزے نے چونک کر پوچھا، کہاں؟ نوران نے نرمی سے کہا، بابا نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ماں جو دنیا کے لیے روشنی تھی وہ واپس اپنی روشنی کی طرف لوٹے۔ تم اب میرے ساتھ چلو گی ہماری سلطنت میں، جہاں تم صرف ماں نہیں اب ملکہ بنو گی، ہمیشہ کے لیے۔ شانزے نے نوران کا ہاتھ تھاما اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس رات پہلی بار چاند جیسے پوری شدت سے مسکرایا، اور پھر وہ دونوں روشنی کی نرم لپیٹ میں لپٹے اور خاموشی سے محبت کے جہان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔